میں US سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں نے ایک امریکہ میں کتاب لانچ کی ہے، پراسپیرٹی فار آل نیشنز. ویسے تو اس کا گول یہ ہے کہ جس ملک میں بھی جہاں بھی غربت ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سمجھایا جائے کہ غربت کی وجہ کیا ہے. مگر کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور آپ سب لوگ میرے لیے بہت عزیز ہیں اور اپنے ملک کی وجہ سے میں یہاں سے اس چیز کو شروع کر رہا ہوں. اور جب آپ کو میری بات جیسے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر سمجھ آئے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم سب لوگ اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے. یہ جو کتاب ہے یہ ایک ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کتاب لکھتے ہیں چلیں جی اب ایک کتاب لکھ دی بات ختم ہو گئی آگے چلیں. یہ ایک ہم لوگوں نے ایک پوری موومنٹ کا شروع کرنے کی ایک مہم بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ٹاپک ہے میں کتاب کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتاب میں جو میں نے سیکھا ہے اس کے حساب سے میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس ملک میں تبدیلی کیوں نہیں آئی اور تبدیلی آنے کے لیے کیا ہو. اب تھوڑا سا میں آپ کو ویسے ہی بتاتا چلوں کہ یہ کتاب میں نے لکھی کیوں. دیکھیں، میں امریکہ میں 42 سال سے مقیم ہوں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے یہاں پہ اسلام آباد ہندی میں زندگی گزاری، مگر میجورٹی جو میری زندگی ہے وہ وہاں پہ گزری ہے. اور میرے دل کو یہ ایک بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے دنیا کے جتنے بھی غریب ممالک ہیں، خاص طور پہ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے گھر بٹھا کے روٹی نہیں دے سکتے. وہ بیچارے پوری دنیا میں مارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں، مطلب 3rd کلاس یا 4th کلاس جتنے بھی وہ لیول کے سٹیزن ہیں نا، وہ ہمارے مڈل ایسٹ اتنے وہ بیچارے لوگ وہ وہاں کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ان کو کوئی ویلکم نہیں لوگ کر رہے، وہ بس مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں. اور اس چیز کو ایک طرح سے ہم لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے باہر سے بڑی ریمیٹنسز آتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوسناک چیز ہے کہ آپ کے جو اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اٹھا کے دوسروں کے حوالے کر دیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو یہاں پہ پڑھے لکھے قابل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں، جو کہ ایک قوم کی کریم ہوتی ہے. تو میں آج آپ کے لیے اسی لیے یہاں پہ حاضر ہوں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کو لکھنے میں مجھے 7-8 سال لگے ہیں سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں اصل میں غربت ہے کہ. اب آج کا جو ایجنڈا ہے آج کی اس پریس کانفرنس کا وہ یہی ہے کہ دنیا میں اس کی کیا وجہ ہے کہ غربت آتی ہے. ٹھیک ہے جی، دوسرا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اور تیسری بات جو ہے ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں یہ ڈیٹیلز بتاؤں، میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا لوگوں کا کچھ خیال ہے کہ مطلب میں یہاں اس کمرے میں بھی اگر سوال پوچھوں گا کہ بھائی آپ بتائیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 8-10 مختلف جوابات موصول ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہاں پہ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مذہب کا مسئلہ ہے، یہ مسلمان جو ہے نا یہ ان کے ساتھ کوئی خرابی ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی مطلب یہ سب متس ہیں، ہمارے نہ مذہب میں اس کا کوئی تعلق ہے. اس کے علاوہ لوگ بہت سے یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی یہاں پہ تو تعلیم ہی نہیں ہے، ہمارے تو لوگ ہی جاہل ہیں. 74 سال ہو گئے ہیں ہم لوگ یہ تعلیم کا رونا جو ہے نا رو رہے ہیں. اگر اسی تعلیم کے پیچھے لگے رہے تو 200-300 سال اسی بہانے میں نکل جائیں گے. تو اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہمارا جو ہے جہاں پہ یہ ملک ہے یہی ٹھیک جگہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ انڈیا ہے. کچھ لوگ کہیں گے جی کچھ فوج کا تعلق ہے. تو میں نے آج آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے یہ سب باتیں جو ہے نا یہ متس ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو اس چیز پہ ہم آگے مزید بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں سمجھاؤں کہ کیا مسائل ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا اللہ کی طرف سے ہم سب لوگ ایک طرح سے اشرف المخلوقات کے طور پہ اس دنیا میں آتے ہیں. مگر جو ہمارا دماغ ہے وہ 95% جو ہے وہ سب کانشیس برین ہے، جو کہ ہمارا ایموشنل برین ہے. لوگ اس چیز کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ان کو کہوں کہ بھائی تم نے وزن کم کرنا ہے، تمہیں شوگر ہے، تم نہ کھاؤ،
وہ بندہ بس کہے گا ہاں جی مجھے سمجھ آ گئی، میں اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دوں گا، جبکہ اس طرح نہیں ہوتا. انسان کچھ چیزیں آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، زیادہ تر جو چیزیں ہیں نا وہ آپ اس طرح کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، آپ بے شک پرہیز کرتے ہیں، مگر اگر آپ کے سامنے میں آ کے قورمے یا کوئی مٹھائیاں آپ کے سامنے رکھ دوں نا، تو وہ جو ساری آپ کی ڈائٹنگ کا وہ تھا وہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے حالات بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حالات کی ایک اور میں اگزامپل دوں گا. یہاں سے مطلب میں پاکستان سے، جیسے میں نے عرض کیا، 42 سال سے باہر ہوں. میں نے تقریباً 32-33 ملکوں میں پھرا ہوں، 12-13 ملکوں میں نے ڈرائیو کیا ہے. جیسے آپ یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ شخص دبئی یا لندن یا امریکہ میں جائے گا نا، وہ آٹومیٹکلی سیدھا ہو جائے گا. اور اس میں وہ بندہ نہیں ہے، میں خود بھی اسی میں ہوں. ٹھیک ہے جی، میں بھی ادھر آتا ہوں نا تو میں بھی اسی طرح ایکٹ کرتا ہوں، میں بھی اسی طرح ڈرائیو کرتا ہوں. جب میں وہاں جاتا ہوں، میں نے جیسے عرض کیا میں نے جاپان تک جیسے ملک میں ڈرائیو کیا ہوا ہے. انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ سارا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے میں نے وہ برین کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم لوگ لاجک پہ نہیں چلتے، ہم ایموشنز پہ چلتے ہیں. ایموشنز جو ہیں وہ اس پہ چلتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈرز کچھ کر رہے ہیں تو وہ آپ بھی اسی طرح وہی چیزیں کریں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے فلانے مولانا نے خطبے میں کہا ہے کہ جی ٹھیک ہو جاؤ. اس طرح سے لوگ نہیں ٹھیک ہوتے. اسی طرح مطلب کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، مگر وہ رشوت، کرپشن اس پہ مجبور ہیں اور وہ اس کے علاوہ چل نہیں سکتے. تو یہ میں چیزیں آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا. اچھا، یہ تو ایک اور جو انسان کا جو میں نے بتایا نا برین، اور اس کی ایک بہت ضروری مطلب خاص ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا والے ایکولی اور فیئرنیس سے ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے جی، سوری میری اردو تھوڑی کمزور ہے، مگر میں جو تو ہر انسان کی ایک ضرورت ہے کہ اس کو فیئرنیس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. آپ 3 سال کا بچہ بھی ہوگا نا، کسی سے کھیل رہا ہوگا، تو اگر دوسرا بچہ اس کے ساتھ چیٹنگ کرے گا نا تو وہ اس سے لڑے گا کہ تم چیٹنگ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو بچے 3-5 جتنے بھی سال کے ہوں اور ساری زندگی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بےایمانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا، جب کسی شخص کے ساتھ بےایمانی ہوتی ہے تو اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ شخص لڑے گا، اس کے علاوہ وہ جہاں بھی اس کے ساتھ بےایمانی ہو رہی ہے نا وہاں ان کو گالیاں دے گا کہ یار یہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں نا، میں اس کا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بےایمانی ہو رہی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے بھی بات کر لیں، اس کے دل میں بہت سے گلے ہیں. میں بھی ایئرپورٹ سے اترا ہوں تو مجھے لوگوں نے گاڑی میں کہنا شروع کر دیجیے ڈالڈا اتنا مہنگا ہو گیا. اور جتنی مشکلات ہیں وہ ہر آدمی، بے شک وہ شخص زیادہ پیسے ہیں اس کے پاس، کم پیسے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لوگ فیئرلی ٹریٹ نہیں ہو رہے. جب لوگ فیئرلی ٹریٹ نہیں ہوتے وہ بد دل ہو جاتے ہیں. ان کا جو دماغ ہے وہ اس طرح نہیں چلتا ہے. ایسے شہر میں یا ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ ایکولی ٹریٹ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے فل پوٹینشیل کے لیے جینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی امریکہ ایک آرڈنری انسان کی طرح گیا تھا، مگر وہاں کے پوٹینشیل نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم جب تک وہ نہیں ہوگی تو چینج نہیں آئے گی. ایک یہ کسی کی سینگ ہے، یہ کوئی پروفیسر ہے وہاں پہ US میں، کہ غربت کا جو اپوزٹ ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ جسٹس ہے. جس جگہ کی جسٹس نہیں ہوگی وہاں پہ غربت ہوگی، پراسپیرٹی نہیں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی نعرہ تھا جو کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں، مطلب آئی ایم اسٹل آپٹمسٹک، مگر وہ یہ پورا نہیں کر سکے ابھی تک. ٹھیک ہے، تبدیلی جیسے انہوں نے کہا تھا آئے گی، لوگوں نے پیسے جانے جو بھی کر سکتے تھے وہ لگائیں. اور ایک اس چیز کا اگر کم از کم ثبوت دیتا ہے کہ اگر عوام کو چاہیں اور عوام کہیں مل جائیں تو ان کو کوئی فوج، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اور عوام کو ملانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ آپ لوگ ہیں سر. ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے،
انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ لوگوں کو اتنی طاقت نہیں دی جاتی جیسے کہ جہاں فری میڈیا، باہر یہاں بھی فری میڈیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مگر پھر بھی لوگ کچھ چیزیں بولتے لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. مگر آپ دیکھیں گے باہر جو ہے مطلب جہاں پہ جو میں کہوں گا کہ ایڈوانس ملک ہیں وہاں پہ میڈیا کی بڑی پاور ہے. اور پاور کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ بندہ جو ہے نا اسے ڈر رہا ہے، ان کو مطلب اسی حساب سے ان کی زندگی اور ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا انجسٹس، اور انجسٹس جہاں پہ ہوگا وہاں پہ کرپشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. میں آپ سب کی اٹینشن اس کے بارے میں چاہوں گا کہ کرپشن ہوتی کیوں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا سوال. تو کرپشن کے لیے کسی نہ کسی شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غلط کام کر کے، ٹھیک ہے جی، غلط کام کر کے اس عمل کے بعد بھی کسی بغیر کانسیکوینسز، کسی پکڑ دھکڑ کے بغیر آرام سے زندگی گزار سکتا ہے. جس ملک میں جسٹس نہیں ہوگا وہاں پہ لوگ کرپشن کریں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا سسٹم ہے جو کہ کرپشن کرنے نہیں دیتے. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو گوری کھال کے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے کوئی نیک فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مگر وہاں پہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ کرپشن کر نہیں سکتے. تو میں ایک سینگ ریپیٹ کروں گا، سوری مجھے اس کی اردو ترجمہ نہیں پتا، کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. کرپشن کے لیے پاور چاہیے. اچھا جی. اب پاور آتی کہاں سے؟ دیکھیں ایک عام آدمی جو بیچارہ سڑک پہ جا رہا ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے کرپشن کرنے کی. کرپشن اس کے پاس آتی ہے وہ جو کسی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پین ہے، اس نے کوئی کاغذ سائن کرنا ہے جس کے بغیر آگے جو دوسرا انسان جو بے شک ایک عام عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی گھر بیچنا چاہ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ کر نہیں سکتا جب تک یہ بندہ سائن نہ کرے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کانسنٹریشن آف پاور کیوں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پاکستان کے اسٹرکچر میں کانسنٹریشن آف پاور ہے. یا کچھ لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ عام غریب آدمی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ بندے کو اٹھا کے لے جائیں، مار دیں، کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا جی. اب سوال یہ ہے کہ یہ کانسنٹریشن آف پاور آئی کہاں سے؟ ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ کسی نے، بے شک ہمارے قائد اعظم ہو یا کسی نے یا پچھلے لیڈر ہو، انہوں نے کہا جی اب ایسا سسٹم بناؤ کہ کانسنٹریشن ہو. ایسی کوئی بات نہیں. بات یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں انگریز تھے. ٹھیک ہے. انگریزوں نے یہاں پہ ان کا مقصد چوری کرنا تھا. ٹھیک ہے. ہم اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتے. انگریز اس ملک میں آئے تھے. جو بھی لوگ دوسرے ملک سے جاتے ہیں ٹیمپریری طور پہ، وہاں وہ کوئی پھلجھڑیاں بانٹنے نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. وہ جاتے ہیں چوری کرنے. انہوں نے ایک نظام بنایا تھا چوری کا. چوری کا نظام یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا چوروں کا لیڈر ہوتا ہے مافیا کا، وہ جو حکم دیتا ہے وہ سارے اوپر سے نیچے فالو کرتے ہیں. ان کا سسٹم یہ تھا کہ ولایت سے جو حکم آتا تھا وہ یہاں کے لوگوں کو، کسی کو کچھ پکڑ لو، یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ. یہ ان کا سسٹم تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ انگریز گئے، ٹھیک ہے جی، ہمارے جو پاکستانی اس وقت بنے تھے نئے پاکستان میں، انہوں نے اسی طرح انگریزوں کا سسٹم اپنا لیا. وہی سارے قوانین ابھی تک چل رہے ہیں. انہوں نے کوئی اپنے نئے قوانین تک نہیں بنائے. اسی طرح کمشنر، اسی طرح ڈپٹی کمشنر، اسی طرح گورنر، اسی طرح سی ایس پی آفیسر. سی ایس پی آفیسر ایک بیچارہ گاؤں میں کوئی ایسے جو 30 سال سے کام کر رہا ہوتا ہے، ایک جوان ہے، سی ایس پی جا کے وہاں اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرا باس ہوں، جو کہ میرے حساب سے بہت بڑی زیادتی ہے. تو ہم لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے انگریزوں کا سسٹم اپنا لیا. اسی طرح افسر بن گئے، اسی طرح گردنیں اکڑ گئیں، عوام کو دیکھنا چھوڑ دیا، آنکھیں ملانا. یہاں آپ دیکھیں صبح جا رہے ہوتے ہیں تو دفتر سیکریٹریٹ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے کہ گردن ان کی ہل نہیں سکتی. ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی دوسروں کو سلام کر لو، آنکھ ملا لو. تو ان کا سارا ایٹیٹیوڈ وہ تھا جو کہ انگریزوں کا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہماری، اور یہ چیز انڈیا میں بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا بڑا اچھا ہے. انڈیا بھی بالکل میرے خیال سے ہم سے، اگر ہم جیسے کہتے ہیں نا ہم آدھی روٹی کھاتے ہیں تو وہ بھی پوری روٹی نہیں کھاتے. مطلب ان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے مگر عام انسان کے لیے غربت وہاں بہت زیادہ ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اسٹرکچر،
اچھا ایک مزے کی بات جس سے کہ سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انگریزوں نے سسٹم بنایا تھا اس بر صغیر سے پیسہ چرا کے ولایت لے کے جانے کا، رائٹ؟ انگریز چلے گئے، ہمارے لوگ آئے، ہمارے چہرے آ گئے، چہرے بدل گئے، مسلمان آ گئے، ہم آزاد ہو گئے، پیسہ ابھی بھی اٹھ کے وہیں ولایت جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمارے ساتھ یہ ڈالر کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں سے لوگوں نے بس پیسہ اکٹھا کرنا ہے، سسٹم بدلا نہیں ہے، کرپٹ سسٹم ہے، چوروں کا سسٹم ہے، وہ وہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا ہم سب کو سمجھنی ہے اور اس کے خلاف ہمیں آواز کھڑی کرنی ہے۔ اب میں اس کو بتاؤں اس کے برعکس، مطلب ولایت اور یہ برٹن نے پوری دنیا پہ حکومت کی، بہت زیادہ ان کی کالونیز تھیں، مگر امریکہ ایک ایسی کالونی تھی، اور یہ میں کوئی اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے امریکہ سے کوئی بڑا پیار ہے، اور میں اس چیز کو بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ امریکہ سے بے شک نفرت کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر جس چیز میں وہ سکسیسفل ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم F-16 لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ تڑپیں کہ یہ ان کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب انگریز یہاں سے انہوں نے بھی ریوولٹ کیا، بلکہ وہاں زیادہ لڑائی اسی طرح انہوں نے انگریزوں سے مطلب لڑ کے ان کو باہر نکالا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انگریزوں کو سسٹم کو نہیں اپنائیں گے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات، جو انگریزوں کا سسٹم اپنے ملک میں ہے نا، وہ سسٹم نہیں ہے جو کہ وہ کالونیز میں یوز کرتے ہیں، ان کا اپنا سسٹم فرق ہے، وہ میں بعد میں ٹائم ملا تو بتا سکوں۔ تو اب ہوا یہ کہ امریکنز نے کہا کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے جس میں کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کنسنٹریشن آف پاور سے ٹیرنی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ انگریز بادشاہ جو تھا وہ ہم پہ ظلم کرتا ہے، ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ کوئی ایک شخص ایسا نہ ہو جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو۔ تو انہوں نے جو پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا اس میں ان کا پریزیڈنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، پھر لوگوں کو خیال آیا کہ نہیں پریزیڈنٹ بھی ہونا چاہیے، مگر پھر بھی جو ان کا اسٹرکچر ہے اس میں فیڈرل لیول پہ 3 کو ایکول برانچز ہیں، ٹھیک ہے؟ جوڈیشری، لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ برتر ہے، 3 اس لیے ہے کہ ایک برانچ کے اوپر باقی 2 برانچز نے نظر رکھنی ہے، مگر وہ ذرا کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک عام شہری کی زندگی میں کیا ہوتا ہے جسٹس حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور چیز میں تھوڑا سا سمجھاتا جاؤں، لوگ کہیں گے اسٹرکچر کا کیا مطلب، اسٹرکچر ہوتا کیا ہے؟ اسٹرکچر ایسے ہے کہ سمجھے ایک وڈیرا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے آپ سب لوگ جو ہے نا جو میں کہوں گا وہ کریں گے۔ آپ کا خیال ہے میں وڈیرا ہوں تو میں آپ سے آگے پوچھوں گا بھائی آپ بتائیں آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسی؟ میں نے کہا جی میں نے جو کہنا ہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایک ڈکٹیٹر قسم کا میرے پاس اتھارٹی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اسٹرکچر یہ چینج کرتے ہیں، ہم اسٹرکچر دیکھیں، اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے کہ رولز کیا ہے۔ میں یہ اسٹرکچر کر دوں کہ جی میں نے اگر اس سمجھے کہ میں وڈیرا ہوں، آپ سب میرے مطلب گاؤں کے لوگ ہیں، میرا اب سے رول یہ ہوگا کہ جو میں نے فیصلہ کرنا ہے نا، میں نے کم از کم 60% جو یہاں کے لوگ ہیں نا ان سے اپروول لینی ہے، جو بھی میں نے کام کرنا ہے، سڑک بنے گی، کنواں کھودے گا، اسکول بنے گا۔ جب یہ اسٹرکچر چینج ہوگا میں آپ کے گھر جا کے آپ سے ملوں گا، کہوں گا بھائی تم بتاؤ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اس سے پہلے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، تو انگریزوں کو یہاں کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ مگر جب آپ یہ جو قوم کے خادم ہوتے ہیں جو، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب مجھے ایک اور افسوس ہی ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ چلتے ہیں، وہ ہمارے خادم ہیں، وہ ہمارے نوکر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس ملک میں وہ الٹا لگتا ہے کہ وہ حاکم ہے، وہ کوئی رولر ہے، باقی جو عوام ہے وہ بیچارے کہیں سے مطلب کہیں سے بھیک مانگ کے ادھر پہنچ گئے، جبکہ یہ لوگ ہمارے پیسے پہ پال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ اسٹرکچر جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہ امریکنز نے سمجھا اور انہوں نے چینج کیا، اور اسی کی وجہ سے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات اسٹرکچر کی ہے، امریکنز نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مارشل پلان ایک ان کا تھا، اس کے تحت جرمنی، جاپان کو یہ سسٹم بنا کے دیا، ٹھیک ہے جی؟ اس سسٹم کی اتنی پاور ہے کہ جرمنی کی آپ کو دیکھ لیں ترقی، جرمنی ایک ایسا ملک تھا کہ جس کو پاکستان نے ایڈ دی ہے، قرضہ دیا ہے، مطلب میں سوچتا ہوں کہ ہم مطلب ابھی ہمیں جرمنی کا ویزا دیتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طرح جاپان کو انہوں نے مدد کی۔ اچھا جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں 50، اسی طرح جرمنی میں 16 اسٹیٹس ہیں، جبکہ جرمنی کافی چھوٹا ملک ہے اس سے، اور جاپان میں 66 یا 66
ان کو کہتے ہیں پریفیکچرز، وہ بھی اسٹیٹ قسم کی ہیں. تو یہ ان کا اسٹرکچر ہے. کیونکہ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں گا اسٹرکچر کی بات. اگر یہ میل ہے نا اس وقت، میں پوچھوں کہ جی اس میز پہ کتنی کتابیں ہیں، تو چلیے اس کو چھوڑے، آپ کہیں گے جی ایک کتاب ہے. مگر میں اس چیز کو اگر 15 حصوں میں تقسیم کر کے پوچھوں کہ بھائی یہاں پہ کتاب کس جگہ، تو آپ کہیں گے جی کتاب جو ہے نا وہ پہلے خطے میں، باقی سب خالی پڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ خطے الگ کرنے ہیں کہ ہر علاقے کی جو ضروریات ہیں وہ وہاں کے لوگ اپنی مرضی سے جو ان کو چاہیے وہ پوری کروا سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے چکر میں کہ جی وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم کچھ کھا لیں گے، نہیں دیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک اور چیز جو ہے نا کہ اگر میں نے آپ کی نوکری کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ جی آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے جی جس نے نوکری دی ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ مالک ہے اس ملک کا، اور اگر آپ کسی حکومت کے شخص سے پوچھیں گے جی آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ کہے جی میں عوام کے لیے کام کرتا ہوں. جب آپ کو انصاف چاہیے، اب میں بات کروں گا صرف عام شہری کی، اس کو چھوڑیں جی فیڈرل گورنمنٹ یہ وہ، ایک عام شہری کی بات کروں گا. عام شہری کی ضروریات انصاف 3 جگہوں سے ان کو ملتا ہے. پہلا پولیس سے، دوسرا جوڈیشری سے، اور تیسرا جو پیسہ ہے نا جو ٹیکس کا. کیونکہ منی از پاور. اگر آپ اس پیسے کو ایکویٹیبلی انصاف سے نہیں بانٹیں گے تو اس کا مطلب کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے جس کو کہ وہ پیسہ نہیں مل رہا. تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہماری جو پولیس، جوڈیشری اور ٹیکسز ہیں نا ان میں کیا مسئلہ ہے. تو پولیس کا میں آپ لوگوں کو میں مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پولیس والے کے پاس جائیں تو آپ کے کیا حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو آپ کو پہلے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پولیس والا جو ہے نا، لوگ چوری ہوتی ہے تو ان کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ پولیس والے آگے گھر بیٹھ جائیں گے کہیں جی ہمیں روٹی کھلا. ٹھیک ہے. FIR درج کرنی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں پھر یہ FIR کاٹتے ہیں. تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور بتاؤں گا اگر ایک پولیس والا اسلام آباد میں کسی کو پکڑتا ہے، میں نے ان سے خود بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پکڑیں کیسے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر میں فون آنا شروع ہو جاتا ہے جی ساڑھا بندہ ہے چھاڑ دے ہمیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا طاقت ہے، اور ہم اس کو پکڑ کے لے جائیں تو ہمیں کون سا کوئی بڑا کوئی تمغہ ضرورت ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے بھی حق میں یہی ہے کہ ہم اس بندے کو پکڑے نہ، کیونکہ ہم پکڑ تو سکتے نہیں. جو پکڑ جا رہا ہے بندہ جو چور ہے اس کے بھی حق میں کہ وہ نہ پکڑے جائے. تو وہ بات مقام پہ پہنچ جاتی ہے، چل یار 2 پیسے تو مجھے دے دو، تیرا بھی کام میرا بھی کام، اللہ اللہ خیر سے اللہ. اور وہ جو پولیس والا ہے اس کا کام ہے کہ اس کو اپنے اوپر والے کو خوش رکھنا ہے. اگر خوش نہیں رکھے گا تو وہ پولیس والے کو آگے پیچھے چھٹی کر دے گا. آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں IGs جو ہے نا وہ بھی جب کسی کی بات صحیح نہیں ہوئی تو ان کی IG تک لیول کے بندوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. چھٹی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا اس کو ٹرانسفر کر کے کسی ادھر ٹنڈو جام یا آگے پیچھے بھیج دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں کی پولیس کا آپ کو پتہ ہے. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ امریکہ میں پولیس کس طرح کام کرتی ہے. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ وہ کس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، اب یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ بڑی کی چیز ہے. میں جہاں رہتا ہوں منیسوٹا میں رہتا ہوں. ہمارا جو شہر ہے جس کو کہ ایک میٹرو پلیکس کہتے ہیں وہ ہے منیاپولس سینٹ پال. منیاپولس سینٹ پال کی آبادی 3 ملین ہے. ٹھیک ہے جی. اب چاہیں تو وہ کہیں جی 3 ملین کا میئر ہوگا، 3 ملین کی پولیس ہوگی، مگر وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ کنسنٹریشن آف پاور کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اس 3 ملین کی پاپولیشن کو 218 خطوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، 218 شہروں میں. تو ہر شہر جو ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے میں نے کہا تھا نا اس میز پہ اگر اس کو ہم ایک جگہ سے یونٹس دیکھیں گے تو لگے گا یہ ٹھیک ہے جی کتاب ہے ادھر، مگر انہوں نے 3 ملین کو 218 شہروں میں تقسیم کیا ہے. ہر شہر کا اپنا میئر ہوتا ہے، ہر شہر کی اپنی پولیس ہوتی ہے جو کہ میئر اور سٹی کاؤنسل کے انڈر ہوتی ہے. اچھا اب جو میئر ہے وہ بھی اس کے پاس کوئی آٹوکریٹک پاورز نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کو فیصلہ کرنے کے لیے سٹی کاؤنسل کا ووٹ چاہیے. سٹی کاؤنسل کا وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک میں اس طرح اشارے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سمجھے کہ یہ پورا شہر ہے نا تو میئر کے ووٹ سب دیں گے. سٹی کاؤنسل کو یہ 4 حصوں میں تقسیم کریں گے ABCD. ہر خطے کا جو سٹی کاؤنسل کا ممبر ہے وہ الگ ہے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو. تو اس وجہ سے اب جو شہر ہے وہ 10 20 30 ہزار لوگ ہیں.
पुलिस वाला होता कौन है जी? पुलिस वाला एक शहर का चौकीदार होता है। अगर आप कल को कहें कि जी हम चौकीदार रखेंगे, वो हो सकता है कि वो आपके सामने अकड़े और कोई वो आपके साथ गलत हरकत करे। वहाँ पे पुलिस वाला एक ऐसे होता है कि जैसे कि अगर मुझे कोई ज़रूरत है, काम है, हमारे घर में एक बार सांप आ गया था, छोटा सा, इतना बड़ी नहीं थी, हमने पुलिस वाले को कहा जी सांप आ गया, वो आया, उसने कहा जी उसका काम है उसको निकाल, ठीक है। जबकि वहाँ के पुलिस वाले की इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो चाहे, अगर उसके पास गन है, अगर आपको उसकी बात नहीं मान रहे ना, तो वो आपको गोली भी मार सकता है। मगर अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और वो सिर्फ उस लोकल पॉपुलेशन के अंडर आते हैं। तो वही जो मैं अर्ज कर रहा था ना, लोग काम किसके लिए करते हैं, वो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि वो उनको पैसा देते हैं, वो टैक्स जो उनका है उससे ये पुलिस फंड होती है। तो इसी तरह सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, स्कूल बोर्ड है, पार्क बोर्ड है, हर चीज़ जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड, आम शहरी उसमें मुलविस है। जो मेयर होता है वो दिन को अपनी नौकरी करता है, ये नहीं होता कि उसका बड़ा दफ्तर है, कोई मेयर का वहाँ कोई दफ्तर नहीं है, ठीक है जी। एक जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे एक सिटी काउंसिल की एक बिल्डिंग सी है जहाँ पे अंदर लाइब्रेरी भी है, इस तरह के, और पुलिस का भी दफ्तर है। ये नहीं मैं जाके कह सकता यार वो मेयर का दफ्तर किधर है, ऐसा वहाँ कोई दफ्तर नहीं है, क्योंकि उसको दफ्तर की जरूरत है। एक इस तरह की कचहरी सी है जहाँ वो शाम को बैठते हैं, जिसको आना है आए, वहाँ पे बातें होती हैं, फैसले होते हैं, सिटी काउंसिल आती है और वो लोग चले जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है जी। अब अगली तरफ चलते हैं जी, जुडिशरी, ठीक है। अब आपने, अगर आपको कोई मसला है कानून से या किसी शख्स से, तो आप कोर्ट में जाएंगे, ठीक है जी। अब आपको पता है यहाँ पे कोर्ट का क्या सिस्टम है। अगेन जो कोर्ट्स हैं वो ऊपर से कंट्रोल होते हैं, जजों को, मतलब वकीलों का काम है। मैं कल एक वकील साहब से मिल रहा था, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई जज किसी वजह से आपसे नाराज हो जाए ना, तो वो आपके हक में कभी फैसला नहीं देगा, बेशक कैसा दलील अपनी देते हैं, ठीक है। उसकी वजह यही है कि जज के पास एक एब्सोल्यूट पावर है जजमेंट देने के लिए। अच्छा, उसके बरक्स अमेरिका में क्या होता है, मैं रहता हूँ मिनेसोटा जो है स्टेट, उसकी 5 मिलियन की आबादी है। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि उस 5 मिलियन को 87 काउंटीज में तकसीम किया हुआ है। हर काउंटी का एक अपना कोर्ट सिस्टम होता है। जितने भी जजेस हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और वो सिर्फ वो लोग इलेक्ट करते हैं जो उस काउंटी में जो 50-60 हज़ार लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि जी वो इस्लामाबाद वाले उनको इलेक्ट करेंगे, वहां से वो आएंगे। तो अगर वो जज ठीक काम नहीं कर रहा, और वो भी सिर्फ उस पॉपुलेशन के लिए, तो वो अगली दफा नहीं आएगा। अब आगे चले, जज जो है ना वो भी फैसला नहीं करता, ठीक है, उसके पास भी ऑटोक्रेटिक पावर्स नहीं है। वही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक बहुत बड़ा मतलब कैंसर है एक तरह से। वहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रायल के अंदर जूरी आती है, जो वकील होते हैं ना वो कहते हैं ये ट्रायल जो है अगर छोटा मोटी कोई चीज़ हो तो वो जज फैसला दे सकता है, मगर वो वकील की मर्जी होती है। वरना वकील कहेगा कि हमें जूरी की ज़रूरत है, और जूरी में जो लोग आते हैं जब तक कि फैसला ना हो जाए वो वहाँ से जाते नहीं। अगर रात हो जाए तो उनको वहीं रखते हैं, उनसे फ़ोन ले लेते हैं, उनसे कोई ना ईमेल, ना अखबार, ना टीवी, ना ख़ानदान, उनको अलग अलग बंद रखते हैं जब तक कि फैसला ना हो जाए, तब जूरी वहाँ से जाती है। एक और वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हर सिटीज़न को जब जूरी के लिए बुलाया जाए तो आपको हाजिर होना है, बेशक आप कुछ भी करते हैं, बेशक आप डॉक्टर हैं, आपको जूरी ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। एक और चीज़ वो ये करते हैं कि जब जूरी होती है तो समझें कि 10 या 11 आमतौर पर ऑड नंबर होता है, 11 लोगों की जूरी है ना, 25-30 लोगों को बुलाएंगे उसमें से, ताकि किसी को पहले ना पता चले आने से पहले कि इनमें से किसने फैसला करना है, और फिर उनमें से 10-11 को रखेंगे अंदर, बाकी को छुट्टी कर देंगे, ठीक है जी, ताकि आपको ये ना पता चले फैसला करना किसने, और जिसने फैसला करना है उसको अंदर रखेंगे। तो ये वहाँ पे जुडिशरी का फर्क है। एक और जो बहुत बड़ी बात है ना, जहाँ पे इंसाफ वक्त पे ना हो, इसका मतलब वहाँ पे इंसाफ नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसी है कि मैं आपको कहूँगी जी मैं आपको हर बंदे को ना 1-1 मिलियन दूंगा, अब मैं ये ना बताऊँ कब दूंगा, हो सकता है मैं मुझे 2000 साल बाद दूंगा। जहाँ पे फैसले जज नहीं कर सकते, ठीक है, किसी ना किसी वजह से, वहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा। अब मैं आपको अगली बात है टैक्सेस की, ठीक है जी। टैक्सेस जो है ये अगेन मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, पैसा जो है ताकत होती है, और ये अवाम का पैसा जो है, इसको अगर अवाम के मकासद के लिए ना खर्च किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी है। चाहे उसका मुशाहिदा क्या है, मैं कैसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे टैक्स जो है ना वो ठीक तरह नहीं,
دیکھیں ٹیکس جو ہے زیادہ تر وہ اسلام آباد سے کنٹرول ہوتا ہے, ون وے اور دی ادر اس کا اسلام آباد سے تعلق ہے, ٹھیک ہے جی. اس کی آبزرویشن آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہاں جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ پولیٹیشنز یا کنسنٹریشن آف پاور ہے, وہاں تو کشمیر ہائی وے پہ ایسی ایسی لائٹیں لگی ہیں, میں نے دنیا کے جتنے بھی آج تک ملکوں میں گیا ہوں نا ایسی لائٹیں نہیں دیکھی میں نے, ٹھیک ہے جی. مگر آپ تھوڑا سا باہر جائیں, اسی طرح لاہور ہے, اس کا تھا کہ جی پیرس بن رہا ہے, فلائی اوورز ہیں, ایسکیلیٹر ہیں, مگر جو بیچارے باہر لوگ ہیں وہ بھی تو بھائی اسی ملک کے شہری ہیں, وہاں پہ ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے, حالات ایسے ہیں کہ لوگ پاؤں میں مطلب جوتا پہننے کے قابل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ یقین کریں, پتہ نہیں آپ کو کبھی موقع لگے یا آپ اگر کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگ امریکہ جا چکے ہو, آپ ایک امریکہ کے سرے سے یا انگلینڈ جتنے بھی ایڈوانس ملک ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ جی یہ کہیں جی یہاں پہ تو ایسی سڑکیں ہیں اس شہر میں کہ دوسری جگہ ہے ہی, جیسی سڑکیں ایک گاؤں میں ہوتی ہیں اسی طرح باہر ہوتی ہیں. تو اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہیں وہ لوگوں کو جو پے کر رہے ہیں انہی کے لیے انہی کے حساب سے وہیں پہ خرچ ہوتے ہیں. اب اس کی اگین اسٹرکچرل وجہ, اس کی اسٹرکچرل وجہ کیا ہے تو میں عرض کروں گا, ہمارے یہاں جو ٹیکس ہے نا وہ بہت زیادہ سینٹرلائز کنٹرول ہے. وہاں پہ ٹیکس سٹی کا بھی ہوتا ہے اگر سٹی والے چاہیں, ووٹ کر کے ہوتا ہے, اس کے علاوہ کاؤنٹی کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے, اس کے بعد فیڈرل صرف 5 چیزوں پہ ٹیکس لیتے ہیں جس میں ڈیفینس نمبر 3 ہے. جتنی ایک عام شہری کو ضروریات چاہیے, اسکول ہو گئے, پارک ہو گئے, سڑکیں ہو گئی, وہ سب لوکل لیول کے ٹیکس وہیں پہ رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس ادھر سے اٹھائیں اور ادھر دے دیں. اس کی وجہ سے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فرشتے ہیں, مگر کم از کم کسی کے پیٹ میں یا دل میں درد نہیں ہوتا کہ یار میں ٹیکس دیتا کیوں. میں یہاں پر اچھے سے اچھے شریف آدمی سے بات کروں نا, وہ کہتے ہیں جی اس حکومت کو ٹیکس کیا دیں, یہ تو ویسے ہی کھا جاتے ہیں, تو ہمیں کیا ملے گا اس کا ٹیکس دینے کا. تو وہ کہتے ہیں ٹیکس دیں کیوں. تو اس ملک میں آپ کو پتہ نہیں, میں کہ نہیں 2% سے بھی کم پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ انکم ٹیکس دیں گے. تو جس ملک میں ٹیکس لوگ نہیں دیں گے وہ نہیں چل سکتا, مگر لوگ ٹیکس تب دیں گے جب ان کو اس ٹیکس کے دینے سے کوئی فائدہ بھی تو ہونا, ٹھیک ہے جی. وہ کوئی یہاں تو نہیں کہ بڑی بڑی مطلب لوگ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, افسران جو کہ ہمارے نوکر ہونے چاہیے وہ افسران بنے ہوئے ہیں. ایک اور چیز جو ہے دیکھیں, جو میں نے آپ سے عرض کیا نا رولز اسٹرکچر سے ڈیفائن ہوتے ہیں, جیسے میں نے وہ آپ کو وڈیرے اور اس کی ایگزامپل دی تھی. ہر چیز کے رولز کے حساب سے اگر ایک ایسا میں رول بناؤں کہ یہاں پہ جو لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں نا ان کو 2 پلیٹیں چاول کی ملیں گی, ٹھیک ہے جی. تو وہ جو لوگ ہوں گے نمازی پرہیزگار ان کا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح کرکٹ ہوتی ہے, اس میں اگر میں کہوں جی یہ T20 کا پلیئر ہے, اس کو کہیں تو ٹیسٹ کرکٹ کا میں کھیل تو وہ فیل ہوگا. اسی طرح جو بھاگنے میں اسپرنٹ والے 100 میٹر اسپرنٹ والے لوگ ہیں اس کو کہو کہ تم 27 میل کا میراتھن کرو, وہ فیل ہوگا. تو بے شک میں اس پہ شک نہیں کر رہا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شک کریں یا نہ کریں کہ ہمارے عمران خان صاحب کی نیت کیا تھی. مجھے مطلب کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ نیت صاف ہے. مگر اگر آپ اسپرنٹر ہیں اور آپ آ جائیں میراتھن میں رن کرنے تو آپ نے فیل ہونا ہی ہے. تو جب تک کہ ہم اسٹرکچر کو چینج نہیں کریں گے یہاں پہ اچھے لیڈر چل ہی نہیں سکتے. اسی لیے جو پرانی حکومتیں تھیں ان کو بے شک ایک طرح سے میں پچھلے جو ہے نا میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوتی, نواز شریف نے یہ کر دیا زرداری نے, ان لوگوں نے اس طرح گیم کھیلا جیسے کہ رولز تھے. وہ جب ٹیسٹ گیم میں گئے تو انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے حساب سے کرکٹ کھیلی, ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسا سسٹم ہو جہاں پہ چوری کا سسٹم ہو, جہاں پہ ناانصافی ہو, وہاں پہ پیسہ جو ہے نا وہ پاور بن جاتا ہے. جس کے پاس پاور ہے وہ پیسہ لے گا, جس کے پاس پیسہ ہے وہ پاور لے گا. اور اگر میں حکومت کر رہا ہوں اور میں کہوں کہ جی میں دوسروں سے نہیں لوں گا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی, کیونکہ میری پاور ختم ہو جائے گی, کیونکہ پیسہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. تو یہاں پہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو پیسے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی وہی جو میں نے عرض کیا, جو سسٹم کے رولز ہیں وہ چوروں والے رولز ہیں. چوروں والے رولز میں شریف آدمی ایگزسٹ نہیں کر سکتا, وہ ویسے ہی فیل ہوگا. پھر لوگ کہیں گے یار ہم تو چوری بھی نہیں کر سکتے, کہ پہلے کم از کم کچھ تو چل رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی اس کو سالو کیسے کریں, ٹھیک ہے نا, سولوشن کیا ہے. پہلا تو یہ عرض کروں گا, دیکھیں ہمیں سمجھنا ہے کہ کنسنٹریشن آف پاور سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے.
اچھا میں نے بالکل ڈیٹیل میں نہیں گیا، مگر مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پاکستان میں ایک تجویز تھی، انٹرنیٹ پہ بھی ہے کہ پاکستان کو 4 صوبوں کے بجائے 20 صوبوں میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تو بہت بڑی چینج، ٹھیک ہے، مگر یہ آواز اگر آپ لوگ اٹھائیں گے، کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی اچھا جی پنجاب جو ہے بڑی پاور ہے، مگر پنجاب کی جو وہ خوشحالی یا جو بھی اس کی خوبیاں کہیں گے وہ بہت ہی چھوٹے علاقوں میں، ٹھیک ہے جی، آپ تھوڑا ادھر ادھر باہر جائیں تو وہی مسئلہ ہے کہ ایک بندہ جو خانے وال کا ہے اس کی ضروریات، ایک بندہ جو گلبرگ میں بیٹھا ہے اس کو کیا پتا، اس سے اس کی کیا ہمدردی ہے؟ ہر علاقے کا اپنا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ اپنی ضروریات کے حساب سے جن لوگوں کو نوکر رکھنا چاہتے ہیں ان کو نوکر رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے حکومت یہ ہمارے نوکر ہیں، ہمیں یہ سسٹم بدلنا پڑے گا۔ تو پہلا تو یہی چیز ہے کہ ہمیں پاکستان کو چھوٹی اسٹیٹس میں تقسیم کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ آئی ہوپ کہ کوئی لیڈر اس چیز کو سمجھے، آپ لوگ اس چیز کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ہمیں بدلنا ہے۔ اور میں نے ویسے مطلب آپ کو عرض کروں گا، میں نے اپنے پی ایم عمران خان صاحب کو خط بھی لکھا، کتاب بھی بھیجی، مگر مجھے نہیں رسپانس ملی۔ اب میرا اگلا ارادہ یہ ہے کہ میں اوپن لیٹر لکھوں گا اخباروں میں تاکہ سب لوگ وہ دیکھ سکیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، جب تک آپ اس چیز کو چینج نہیں کریں گے۔ اچھا اس کے ایک ساتھ ایک اور جو مسئلہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج کا بھی ہے مسئلہ ہے، جس ملک میں کرپشن ہے اور جس ملک میں حکومت جو عوام کی حکومت ہے وہ ناانصافی اور چوری کرنے پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں بھی کہیں سمجھے کہ آپ کا اپنا گھر ہے، اگر گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے نا تو کوئی نہ کوئی اور محلے کا پھر وہ آ کے اس کو ٹیک اوور کرے گا، باہر کی فورسز آئیں گی، وہ کسی طرح اپنی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح جو فوج ہے وہ ایک طرح سے اس ملک کو، میں سمجھتا ہوں اگر ہم ہسٹری دیکھیں، عام طور پہ جو پولیٹیشینز آئے ہیں انہوں نے مطلب زیادہ نقصان پہنچایا ہے میرے نظریے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں فوج کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک وائڈ ہے جہاں پہ ناانصافی ہے، جب تک یہ ہوگا وہاں پہ اور فورسز جو ہے نا وہ اس کا ایڈوانٹیج بھی لیں گے۔ تو ہمیں یہ اپنے حالات کو بدلنا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ تو آپ سوال یہ کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنی طرف سے جتنی میرے سے کوشش ہو سکتی ہے، میں یہ کتاب فری لوگوں کو بانٹ رہا ہوں، یہاں پہ جتنی کتابیں ہیں جو پڑھنا چاہے پلیز وہ لیں۔ اس کے علاوہ میں یہ فری کتاب سافٹ کاپی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آگے اس کو بے شک ٹرانسلیٹ کر کے کہیں اور بھیجنا ہے، میں اس میں پیسے بنانے کے چکر میں نہیں ہوں، میرا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے؟ میرا الٹیمیٹ گول ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان سے یہ بات شروع ہو، مگر باقی جو دنیا ہے غریب، وہاں بھی لوگ ہمارے جیسے غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان کی پرواہ کرنی ہے۔ تو جس شخص کے پاس کوئی فون ہے، ٹھیک ہے جی، جس شخص کے پاس واٹس ایپ ہے، جس کے پاس فیس بک ہے، جس کے پاس ای میل ہے، اس وقت میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ دنیا بدل سکتی ہے اور بدل گئی ہے اور بدل رہی ہے۔ اس میں آپ لوگ پلیز حصہ لیں، اس چیز کو بڑھائیں، اور مجھے امید ہے کہ جب یہ چیز تھوڑی پھیلے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ جیسی حکومتوں سے بھی تھوڑی سی اٹینشن ملے، کیونکہ میرا یہ بھی گول ہے ان لوگوں کو بھی سمجھانا کہ بھائی ہمارے لوگ کوئی پاگل نہیں ہے، یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ بیچارے مجبور ہیں اپنے حالات کی وجہ سے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بجائے کہ ٹریلینز آف ڈالرز بموں میں ڈالے جائیں، ان لوگوں کی مدد کرو، مگر مدد تب ہی ہوگی جب کہ ہمارے اپنے لوگ یہ آواز اٹھائیں گے کہ جی ہمیں یہ سسٹم چینج کرنا ہے، کیونکہ ہمارے خراب سسٹم سے اس وقت مطلب باہر کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، یہاں سے پیسہ چرا کے منگایا جا رہا ہے تو وہ تھوڑی آئیں گے کہ جی آپ سسٹم چینج کریں، ان کو تو یہاں سے چیزیں مل رہی ہیں۔ اسی طرح یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا باہر کام کرنے، میرے جیسے اور آغا خان کے سارے ڈاکٹرز اور یہ وہ، ان کو تو بڑا فائدہ ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سے ریئلائز کرتے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کی پڑھانے میں اور وہاں پہ 2-3 لاکھ ڈالر ملتے ہیں جو کہ ہم یہاں سے اس کو اٹھا کے فری میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے، یہ ہمیں سب مل کے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے میں ایک تو یہ میں کہوں گا بھائی کتاب پڑھیں، اس بات کو سمجھیں۔ فائنل چیز، میں نے انٹرنیٹ پہ ایک سسٹم شروع کیا ہے، ایک ویب سائٹ شروع کی ہے جس کا نام ہے پراسپیرٹی ویب۔ پراسپیرٹی ویب کا یہ مقصد ہے کہ جو بھی غریب ممالک ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں،
وہ آپس میں مل کے اپنی آواز مل جل کے کسی طرح بڑھائیں ایک دوسرے کو. ہم لوگ جتنی بھی مطلب دیکھیں یہ میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں, میں ویسے ایک اپنا بزنس رن کرتا ہوں, یہ میں اپنے پیسے سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے میں کر رہا ہوں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کو شاید علم ہوگا ویکیپیڈیا ایک ایسا سسٹم ہے آن لائن جو کہ عام لوگ چلاتے ہیں, اس کا کوئی اونر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور عام لوگ اس کو فنڈ کرتے ہیں, عام لوگ اس کو چلاتے ہیں. میرا گول یہ ہے کہ اس مقصد کو لوگ آپس میں مل جل کے خود ہی کام کریں, ہم لوگ ایک گائیڈنس اس کو سمجھیں. اور فائنل چیز جو میں آپ سے ایک اور عرض کروں گا, دنیا میں ترقی کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو ہم لوگ کو اسکول میں نہیں سکھاتے یا اس کے خلاف چیزیں بتاتے ہیں, وہ ہے آپ کے پاس عقل ہونی چاہیے کہ آپ نے نقل کس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نقل کرنا چاہتے ہیں انڈیا کی, وہ ویسے ہی بیچارہ بھوکا ننگا ہے ہماری طرح. اگر آپ کو نقل کرنی ہے تو آپ امریکہ کی نقل کریں, بجائے اس کے کہ ہم نقل کریں ایسے لوگوں کی جو کہ پہلے ہی بیچارے خراب ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عقل چاہیے ہے سب سے زیادہ نقل کرنے کے لیے. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں نقل کرنی کس کی ہے. اگر آپ غلط آدمی کی نقل کریں گے تو اس سے آگے تو کبھی نکل ہی نہیں سکتے, اس کو آپ فالو کریں. اور یہ امریکہ جو ہے یہ بھی کوئی چاند سے نہیں اترا بھائی, عام لوگوں نے وہ سسٹم بنائے, اور وہی سسٹم انگلینڈ کے بھی اپنے سسٹم اسی طرح کے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے, کیونکہ یہ نیا ملک ہے, باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کا ہمیں سسٹم سمجھنا چاہیے, اور آپ کی مدد سے انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے کام کریں. سوالات بھی لے لیں آپ. ہاں جناب, سوالات پلیز. یہ سر کہ آپ کے والد صاحب شاکر حسن صاحب وہ خود بھی بزنس مین تھے امریکہ میں, کتابیں بھی لکھی ہیں, یا آپ کا صرف شوق تھا کتابیں لکھنے کا بزنس کے ساتھ؟ تو سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کیا کرتے تھے. تو میرے والد صاحب یہاں پہ مطلب سی ڈی اے میں تھے, یہیں F61 میں رہتے تھے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی اپنی طرف سے انہوں نے سٹیزنز کمیٹی ایک پتہ نہیں آپ نے سنا ہو یہاں پہ بنائی تھی. تو کافی جو چیزیں ہیں میری ان سے بحث مباحثے رہتے تھے ان چیزوں پہ. وہ ایک زمانے میں سمجھتے تھے کہ تعلیم ہو جائے گی نا تو پاکستان بہتر ہوگا, تو بلکہ وہ امریکہ بھی گئے کہ جی یہاں پہ IIT جیسے ہیں ان کی طرح کے ہم کسی طرح کی یونیورسٹی بنائے, کیونکہ وہ علی گڑھ کے تھے. تو یہاں جو علی گڑھ یونیورسٹی بنی ہے اس میں وہ تھوڑا بہت کرتا تھے, تو انہوں نے مطلب اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے وہ کیا. مگر انہیں سے میں کافی انسپائر ہوا, مگر ان سے جو ڈسکشنز ہوئی اس سے مجھے کافی آئیڈیاز ملے, مگر میں نے پھر اپنی طرف سے اس کو ریسرچ کر کے آگے بھیجا. اچھا سر, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے سوال آپ نے سسٹم کی بات کی, آپ نے عدل اور انصاف کی بات کی, اور آپ نے جو ہے یہ سوسائٹی کی بات کی. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مطلب اگر دیکھیں تو عدل اور انصاف کا جو نظام تھا وہ خلفائے راشدین کا ایک مثالی نظام تھا. تو جب یہ پاکستان برصغیر جو تھا یہ انگریز کی کالونی رہے ہیں نا, 1952 میں وہ یعنی یہاں سے پاکستان سے چلے گئے 200 سال حکومتیں کر کے. اب آگے جو سسٹم چل رہا ہے, پہلے 2200 خاندان تھے, پہلے 22 خاندان تھے, اب 2200 خاندان ہیں جو اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پولیس کی بھی بات کی, آپ نے مطلب ہے اوپر DC سے لے کے نیچے تک ساری وہ سسٹم کی بات کی ہے. آپ نے کتاب میں پڑھوں گا آپ کی کتاب, اس میں بہت کچھ لکھا ہوگا اپنے آپ کے, بڑی یعنی سچی باتیں ہیں جو آپ نے اس میں کی ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے, جو آپ نے بات کی کہ آپ 42 سال وہاں رہے, آج یہاں پہ جو جس ایک نئی حکومت ہے, ایک نئے صاحب ہیں جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے, بڑی ہوپس تھی ان کے, جیسے آپ ابھی بھی ہوپ لگائے بیٹھے ہیں ان سے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ پاکستان کی 70 سال عوام جو ہے وہ امیدوں اور سہاروں کے اوپر ہی قائم ہے, لیکن ڈے بائی ڈے جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہی ہے. آپ نے کوئی سالڈ کنکریٹ سولوشن نہیں بتایا اس کا کہ اس پورے سسٹم کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ جن لوگوں کا پورا نظام جنہوں نے کیپچر کر رکھا ہے وہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے. یہ سوال یہ ہے کہ اس سسٹم کو جو کہ 74 سال سے چل رہا ہے اور پسماندگی کی طرف قائم ہے اور جا رہا ہے, اس کو چینج کیسے کیا جائے. دیکھیں عمران خان صاحب بھی کہیں سے مطلب جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی لوگوں کے اوپر آگے بڑھے ہیں, لوگوں کی سپورٹ سے. ٹھیک ہے, تو میری یہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی لیڈر پاکستان میں بھی ایسا کھڑا ہوگا جو اس چیز کو سمجھے گا. مگر اس کو سمجھانے کے لیے پہلی بات جو ہے نا, آگے انسان ہے کیا, انسان ہمارا سارا جو انسان ہے نا وہ یہ ہے, باقی سسٹم ایسے آگے پیچھے, ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے.
ٹھیک ہے. ہمیں یہ چیزیں ٹی وی پہ لے کے آنی ہے, ہمیں یہ میڈیا میں لے کے آنی ہے, لوگوں کو سمجھانی ہے کہ یہ اسٹرکچر چوروں کا ہے اور یہ انگریزوں کا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. دوسرا, جہاں تک آپ نے اسلام کا ذکر کیا, دیکھیں اسلام میں اور ڈیموکریسی میں جو چیز امریکہ میں مجھے نظر آتی ہے نا, اسلام کا ایک سمپل سا وہ ہے اصول کہ آپ فیصلے مشاورت سے کریں, ہے کہ نہیں. جو میں نے آپ کو سسٹم بتایا ہے وہاں پہ میں مشاورت کو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ نہ ڈیسائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جتنے میں نے یہ آپ کو چیزیں بتائیں, پولیس, جوڈیشری, جتنی بھی وہاں کی چیزیں, اسکول بورڈ, وہ سب مشاورت پہ بیسڈ ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ میں جب امریکہ آتا ہوں نا تو مجھے یہاں اسلام نظر آتا ہے, پاکستان آتا ہوں تو مجھے صرف مسلمان نظر آتا ہے. تو آپ کا سوال بالکل درست ہے. اب میرے پاس یا تو اگر سونے کی کوئی چابی یا جادو کی ہوتی تو میں اس کو بھی چینج کروا دیتا, ٹھیک ہے. مگر کم از کم چینج لانے کے لیے پہلا کام ہوتا ہے بات کو سمجھنا کہ کرنا کیا ہے. میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا, میں انفارچونیٹلی یہ امریکن سے بھی بات کروں نا تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ اسٹرکچر کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے جی. میں اپنے کچھ ایکٹیویٹیز میں واشنگٹن ڈی سی جو ان کا کیپٹل ہل ہے وہاں پہ بھی کچھ چیزوں میں کی وجہ سے جا چکا ہوں. میرے ساتھ کچھ کانگریس مین اور سینیٹرز مطلب ہمارے اسی جہاز میں منیسوٹا سے ساتھ گئے. میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جی امریکہ کی ترقی کی وجہ کیا ہے. تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے, مگر یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ان کا کانسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ اگین پاور جو ہے نا کسی چھوٹے سے گروپ میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ نے عرض کیا نا پہلے 22 خاندان تھے یا 2200 ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. پاور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا, کل سے آپ لکھنا شروع کر دیں کہ جی پاکستان کو 20 علاقوں میں یا اسٹیٹس میں تقسیم کیا جائے, اور پھر یہ باقی کہانی. اور میں آپ کے لیے حاضر ہوں, جیسے کوئی اگر کوئی کسی کو میڈیا میں کوئی ضرورت ہے, کوئی بات کرانی ہے, میں وہاں سے زوم یا کسی طرح اور زیادہ ضرورت ہو میں ادھر آ جاؤں, ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ کہ اس کا کوئی ایسے میرے پاس سولوشن نہیں ہے کہ میں ایسے ہی کروں تو ہو جائے, مگر کم از کم شروع ہمیں کرنا ہے. ہمیں اس بات پہ لیڈرز کو کھڑا کرنا ہے, اپنے جوانوں کو لے کے آنا ہے کہ وہ آگے بڑھیں, اس چیز کو سمجھیں, اور ہم اس چیز کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پائے تکمیل تک لے جائیں گے. نظر صاحب, امریکی کیا سمجھتے ہیں جو مقامی پاکستانی لوگ ہیں 30 سالوں سے 40 سالوں سے, یہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں کی کیا تاثرات ہیں, پاکستان کیا ہے فرض کیا, کس نظر سے زاویے سے؟ ہاں دیکھیں, سوال یہ ہے کہ وہاں کے عام لوگ پاکستان کو کس طرح سمجھتے ہیں. اچھا, اس میں میں 2 چیزیں کہوں گا. ایک تو پاکستان ملک ہے, ایک پاکستانی ہے جو وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو پاکستانی ہے وہاں پہ میں اس وقت ایک کمپنی کا CEO ہوں, ٹھیک ہے. میرے لیے گورے بھی کام کرتے ہیں, میرے لیے پاکستانی بھی, اور وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے یہاں پہ 25 لوگوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ میں یہاں ایک لوگوں کو ایک اچھی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکوں, ٹھیک ہے. تو جو شخص کام کر رہا ہے وہاں پہ میریٹوکریسی ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ میریٹوکریسی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ محنت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ہم کہیں پاکستانی ہے ہمیں کوئی بری طرح. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیں اگین جو انفلوئنس لوگوں میں بنتا ہے نا وہ میڈیا سے بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہاں کا جو میڈیا ہے نا اس نے یہی دکھانا ہے کہ جی یہاں پہ تو وہ طالبان ہیں اور مطلب بم چل رہے ہیں, اور تو ایک اچھی چیز وہ وہاں پہ اتنا نہیں ایکسپوجر دیتے. ویسے کم از کم عمران خان صاحب کو یہ ضرور کریڈٹ دوں گا کہ آج کل وہ کافی ولاگرز یہ وہ گوروں کو منگا کے یہاں سے اس کی پازیٹیو وہ کر رہے ہیں. مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کل کو سمجھیں ایک بہت بڑا مطلب سمجھیں کہ 5, 10, 20 ہزار لوگ پاکستان کے یہ امریکہ سے مطالبہ کریں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ آ کے ہماری مدد کریں, ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کم از کم یونیورسٹی کے لوگ یا پروفیسرز اس چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی مدد کرنے آئیں گے, ٹھیک ہے. آپ کا کیا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ اتنی مطلب تک دو آپ کر رہے ہیں, فکر بھی ہے, غور بھی کر رہے ہیں اس چیز پہ, تو سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے آپ؟ دیکھیں سیاست میں آنے کا میرا اس طرح کا فی الحال کوئی وہ مطلب ارادہ نہیں ہے جب تک کہ ہمارا یہ سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان سے باہر رہ کے زیادہ چیزوں کو امپیکٹ کر سکتا ہوں. اگین میرا گول یہ ہے, مطلب جیسے کہتے ہیں نا میں چاہتا کیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ امریکنز کو یہ چیز سمجھائی جائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے دنیا کا, اور ایک عام امریکن شہری جو ہے نا وہ اس طرح نہیں سوچتا جیسے کہ آپ کو یہاں ان کے بم آتے ہوئے لگتے ہیں. اچھا میں بتاؤں امریکہ کے ساتھ کیا مسئلہ, وہ بھی میں نے چیپٹر 9 جو اس پہ لکھا ہوں,
ان کے اندر کے سسٹم میں بڑی ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے، مگر جو امریکہ کے جو باہر جو فارن پالیسی ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو نہیں سوچا کہ باہر کیا ہوگا، تو جتنے انہوں نے الٹے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ امریکہ کی سرحدوں سے باہر چلے جاتے ہیں، اسی لیے یہ گھڑی گھڑی ادھر ادھر ملکوں میں گھوم رہے ہیں کہ جن لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھانا ہے نا وہ اس ملک کے اندر ہی اٹھا سکتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی آپ غلط کام کریں گے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، ایک بندہ تھا برنی میڈوف بلین اس کو بھی پکڑ کے اندر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں ولایت نہیں بیٹھا وہ اندر ہے، تو وہاں پہ بھی ایک ویکنیس ہے، وہاں بھی پرفیکشن یہ بات ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سسٹم میں پیسہ جو ہے نا وہ پالیٹکس میں انفلوئنس کرتا ہے، یہاں کی طرح جتنا نہیں مگر پھر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ بھائی کیا ان کے مسائل ہیں۔ تیسرا کہ وہ فوج وغیرہ میں بہت زیادہ پیسہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ فوج ایک آپ کو باہر جا کے کرپشن کرنے کا موقع تھا فرماتی ہے، ٹھیک ہے جی، سوری اچھا رضا صاحب ایک سر پیچھے سوال۔ سر آپ نے اصلاح احوال کے لیے بڑی اچھی سی باتیں کی ہیں، اس سے انسپریشن لینی چاہیے۔ کیا آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ اس سلسلے میں کولیبریشن کا کوئی ارادہ ہے یا آپ نے کیا ہے تو کس سطح پہ؟ بھائی میں اپنی طرف سے حاضر ہوں، میں اپنی سروسز فری پاکستان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے مطلب اپنی کتاب جس کو بھی میں دے سکا، میں نے جیسے عرض کیا میں نے اپنے پی ایم عمران خان صاحب کو بھی خط لکھا، ٹھیک ہے، اس کو ٹی سی ایس سے ڈلیور کیا تاکہ یہ نہ ہو شک کہ وہ کدھر گئی، ساتھ ہی کتاب بھیجی، خط میں نے 4 پیج کا لکھا جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی تاکہ ان کو کوئی کتاب نہ پڑھنی پڑے، مگر مجھے اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو بات ہے یہ کسی نہ کسی حکومت کی سطح کے لیول پہ ہم کسی جو بھی یہاں پہ تھنک ٹینک ہے اس طرح کی چیزیں ان سے یہ بات ہو سکے کہ بھائی ان چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اگر ہمیں اس چیز پہ شک ہے، ہو سکتا ہے لوگ کہیں جی میں پاگل ہوں، مطلب ہو سکتا ہے میں کوئی اتنا میں کوئی ہارورڈ کا گریجویٹ نہیں ہوں، تو آپ باہر سے اب ایک پینل بنا لیں امریکہ والوں کو کہیں بھائی آپ آگے خود بتائیں آپ کا سسٹم کیوں چل رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں چل رہا۔ تو ابھی تک یہ جو آپ کا سوال ہے نا مجھے کوئی خاص ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی لفٹ نہیں ملی۔ رضا صاحب سر ایک دو لاسٹ آخری 2 سوال کے بیٹھے ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ ایک سپر جو طاقت ہے اس ملک میں رہتے ہیں، یہ پاکستان ہے ڈیولپنگ کنٹری میں آتا ہے، تو دنیا کے اندر جو کچھ کانسپریسیز کچھ تھیوریز جو سامنے آتی رہتی ہیں گائے بگائے، تو یہ جو دنیا کے اندر کورونا آیا، یہ کورونا کے اوپر بھی کوئی آپ نے اسٹڈی کی کہ مطلب ایک دم سے جیسے 2 سال پہلے کورونا آیا اس سے پہلے ایک تھیوری چل رہی تھی کہ شاید پوری دنیا کو ہے کوئی چپ لگائی جائے گی اور پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اب پاکستان جیسے ملک اب مطلب ہے اب ہر 2 مہینے کے بعد ایک نیا ویریئنٹ کہیں نہ کہیں سے برآمد ہو جاتا ہے، تو جو ایک پارٹی جو دنیا کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو WHO جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک خبر فلوٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ جی یہ پہلے سے زیادہ ڈینجرس جو ویریئنٹ ہے پہلے سے زیادہ ڈینجرس ہے، تو اس کا ڈائریکٹلی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز پہ الٹیمیٹلی جا کے اس کے ملکوں کے اوپر آتا ہے۔ تو آپ نے اس اینگل سے بھی کوئی مطلب ریسرچ کی؟ لیکن میں ایک 2 چیزیں بتاؤں گا کہ یہ جو ہائیبریڈ وار اور 5th جنریشن وار کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے اوپر بھی کوئی بات کی آپ نے کوئی سوچا اس کے بارے میں؟ میں آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کسی نے جان کے کوئی کنسپریسی یا کوئی وہ چپ لگانے کے چکر میں، اچھا دیکھیں مطلب پہلا تو یہ سوال ہے کہ وہ ایک یہاں پہ جنید اکرم ہے انہوں نے کچھ اس پہ کامیڈی بھی کی ہوئی ہے کہ بھائی ایسی کون سی چیز ہے جس میں کہ لوگ چپ لگا کے کیا نکال لیں گے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسی کون سا ایک سیکرٹ ہے جو کہ ہم کہیں گے یار یہ ہمارے پاس ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چپ سے آپ ڈیٹا ہی نکال سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا آپ کنٹرول کریں گے، یہ تو نہیں کہ وہ کہیں گے چلیے اب یہ بندے جو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو وبا اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً ہسٹری میں آتی رہی، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان نیچرل چیزوں میں جہاں پہ کہ مطلب یہ کیمیکلز ہیں مختلف قسم کی جینیٹک ماڈیفیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی وبائیں نکلیں، ٹھیک ہے، جو کہ کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز
जब आप हर जगह ये कर रहे हैं खाने की चीज़ों में, जानवरों में, तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ उस तरह का, मगर ये चीज़ समझना कि वो कोई ज़्यादती कर रहा है। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब भी कोई चीज़ होगी दुनिया में, जितने जो गरीब लोग हैं ना या गरीब इंसान है, उसको वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। जो मुश्किलात आएंगी वो हमेशा गरीबों पे ज़्यादा आती हैं अमीरों से। तो हमें ये समझना है, अनफॉर्चुनेट है, इसीलिए हमें इस चीज़ में से निकलना है। सॉरी जी, आखिरी सवाल मेरे ख्याल से जो सर ये कहेंगे कि सर प्लीज खड़े हो जाइए आप। देखिए जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, आपने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है, जो मौजूदा स्ट्रक्चरलिज्म है हमारा, उसके जो 3 लेयर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और रूल्स। ये जो रूल्स हैं हमारे, ये अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी जगह पे भी पूरे तरीके से एक्टिवेट किए गए हों। उसका मसला ये हुआ कि मिसाल के तौर पर अब हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी भी इश्यूज़ के ऊपर वो कंसर्न अथॉरिटी की तरफ रेफ़र करते हैं कि आप इसके ऊपर या रिपोर्ट दें या इसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन हमारे जो साबका हुक्मरान थे, उनका ये था कि ये फिल फॉर कर दो, इसको फारग कर दो, ये कर दो। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ थे, जरदारी था, या फिर ये कि नवाज शरीफ, यानी कि जो रूल्स होते थे उनको बाईपास करके जो वो काम करवाते थे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप के जी कौन सी किस कितना प्रेशर आ सकता है। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये अभी एक्टिवेट ही नहीं, उसमें बहुत सारे रूल्स एक्टिवेट ही नहीं हुए। उससे क्या हुआ कि कौम का जो मजाज बन गया है, अब वो कंसर्न अथॉरिटी की तरफ रेफर किए गए केस को, क्योंकि आप तो रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं, उसको मायूब समझती है। वो ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फौरी एक्शन है, उसमें रूल्स का कोई तलक नहीं है, उसमें लॉ का कोई तलक नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना और ऐसी सोसाइटी को इस तरफ राग़िब करने के लिए आप कौन से टूल सजेस्ट करते हैं? अच्छा देखिए, एक तो मतलब एक बहुत बड़ी जो चीज़ है ना, मतलब ठीक है, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब मतलब बाय रूल आपको जो जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है उनको रेफर करना चाहिए कि वो करें। प्रॉब्लम ये है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेसी है वो करप्ट है, ठीक है जी। आप मतलब समझेंगे कि इनका मसला है, मेरे को क्यों जी इनसे बात करने, मैं इसका हुक्म नहीं दे सकता। मगर ये जो है ये अपने मतलब के लिए बैठे हैं, ये इनके लिए या मेरे लिए नहीं निकाले इन्होंने इंसाफ देना, ठीक है। तो आपकी बात एक तरह से दुरुस्त है कि इन हालात में, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे ये अगर मतलब एक आप कोई भी जो सिस्टम बना रहे हैं ना, उसको ऊपर से नीचे से अच्छी तरह एक तरह बनाए। कल को कहेंगे जी अच्छा डेमोक्रेसी नहीं, तो फिर जो चाइना जैसे का सिस्टम है ना उसी तरह चलेगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम समझते हैं डेमोक्रेसी, मगर डेमोक्रेसी विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस एक डिक्टेटर से ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जैसे सद्दाम हुसैन था, उसकी मर्जी से हर काम होता था, उसको कहीं से चीज़ चुराने की ज़रूरत नहीं थी, उसने जिसको बंदे को रखना है, जिसको मारना है वो करवा लेगा। हमारे लीडर्स आते हैं इलेक्ट होके 5 साल के लिए या जितने भी अरसे वो रह सकते हैं, उनको आप किसी ने को आपने ताकत तो दे दी, मगर आपने उस पर लिमिट नहीं लगाई कि भाई अगर तुमने मतलब अगर किसी शख्स के पास ताकत होगी छोटे अरसे के लिए, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा कि बजाय इसके कि किसी के पास ताकत है और उसने ज़िंदगी भर वहीं रहना है, ठीक है जी। तो आपका जो सवाल है ना वो तभी मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आप उनको रेफर कर देते वो और ख़राब होता है, वहाँ पे चीज़ फंस जाती है। उससे पहले वो जो थे बाकी लीडर, वो आप जो कह रहे हैं ना खुद से एक्शन लेके वो किस तरह करवा लेते थे, उस सिस्टम में वो तरीका बेहतर चलता है, विच इज़ नॉट द राइट थिंग, ठीक है। मगर इन द शॉर्ट रन यू कंप्लेन मतलब चीज़ें जल्दी से हो जाती हैं। ठीक है जी।